ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے، کام مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ 11 دنوں میں امریکی فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کنیٹکی میں خطاب کہتے ہیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے پہلے گھنٹے میں ہی جنگ جیت گئے تھے۔ امریکی فوج نے ایرانی بحریہ کے 58 جہاز تباہ کر دیے، ایران کی 31 بارودی سرنگیں بھی ناکارہ بنا دیں۔ ہم توقع سے زیادہ تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایران کی ایئر فورس مکمل ختم کر دی، بحریہ کو سمندر میں ہی ڈبو دیا۔ ایران کے پاس اب کوئی ریڈار نہیں ہے۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں۔ مڈ ٹرم انتخابات ملک کی سیاست کا رخ تبدیل کریں گے۔ ایران خلیجی ممالک پر حملے روکے، سلامتی کونسل نے قرارداد منظور۔ رکن ممالک کے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، پاکستان کا خلیجی ممالک کی قرارداد کے حق میں ووٹ۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد بحرین نے خلیجی ممالک اور اردن کی حمایت سے پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران خطے کے ممالک کے خلاف اپنی کارروائیاں روک دے، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں کہا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے آج کا اقدام سیاسی ہے۔ جو قرارداد منظور کی گئی اس پر ایران میں وحشیانہ حملے کا ذکر نہیں۔ ایران امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا، کسی آزاد ریاست پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ روس کی جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی، امریکہ نے روس کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ پاکستان کی ایران پر امریکی اور اسرائیل حملوں کی مذمت، پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان برادر ملک ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ ایسے حملوں سے شدید انسانی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب روسی مندوب کا کہنا ہے کہ منظوری کی گئی ہے کہ قرارداد جانبدار ہے، ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت نامناسب ہے۔ چینی مندوب بولے کہ تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ مشرق وسطی میں سویلین آبادی پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکر پر حملہ، عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک، دونوں جہاز پر سوار 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی، آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ منگل کو بھی ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ ہوا تھا، جن میں تھائی لینڈ، جاپان، مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ آبنائے ہرمز اور عراقی تیل جہازوں پر حملے، ایشیا کی شیئر مارکیٹس میں مندی، تیل کی قیمتیں 7% بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل $93.80 اور برنٹ خام تیل $99.3 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کے اعلان کے باوجود قیمتیں بڑھتی رہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے یا لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف وہی اڈے نشانہ بنائیں جہاں سے ہم پر حملے ہوتے ہیں۔ عالمی برادری امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کا جواب دہ ٹھہرائیں۔ جواب طلب نہ کیا گیا تو امن و استحکام خطرے میں پڑ جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، حالیہ علاقائی صورتحال اور کویت پر حملوں میں شدید تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے کویتی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا۔
امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی اور خطے کی بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک میں ایل پی جی کی قلت کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ پورٹ قاسم کی ایل پی جی کے 4 جہاز پہنچ گئے۔ حکومت کا مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ تیل کی نئی کھیپ لے کر پی این ایس سی کا ایک جہاز آج لنگر انداز ہوگا۔ دوسرا تیل بردار جہاز چند دنوں میں کراچی پہنچے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، تیز ہواؤں کے باعث موسم تبدیل، گرمی کی چھٹی ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت کے علاقے چوبرجی، سمن آباد، انارکلی، شام نگر، گلچن راوی میں بارش، گڑی شاہو، گلبرگ، کلمہ چوک اور سبززار میں بھی بارش، سرگودا، مظفر آباد، سانکلا ہل اور لالیا، پھالیا، پنڈ دادن خان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹھٹھا میں ریت سے بھرا تیز رفتار ٹرک خانہ بدوش کی جھونپڑی میں الٹ گیا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک بچی شدید زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک خاتون، ایک مرد اور 2 بچے شامل۔ اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں بدمزگی، شاہد خٹک اور سینیٹر زرقا میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ ذرائع کے مطابق زرقا سہروردی کی گفتگو کے دوران شاہد خٹک ٹوکتے رہے، الزام لگایا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سینیٹر زرقا نے جواب دیا کہ سینٹ میں پہلے باعزت طریقے سے بات ہوتی تھی، اب وہاں بھی چند افراد آئے ہیں اور بدتمیزی ہوتی ہے۔ پارلیمانی لیڈر کے الزامات پر بیرسٹر علی ظفر شاہد خٹک پر برس پڑے، بولے کہ آپ ارکان کی بے توقیری کریں گے تو بائیکاٹ کر دیتا ہوں۔ ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز نے بھی شاہد خٹک کی خوب کلاس لی۔ ابھی آپ کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے، حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تاشقند کے گورنرز کی ملاقات۔ پنجاب اور تاشقند کو برقرار صوبہ قرار دینے پر اتفاق۔ خصوصی کمیٹی تشکیل، سیاحت، زراعت، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ ازبکستان کی طرح لاہور میں بابر پارک کے قیام کی تجویز پر غور۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی ازبکستان کے علمی اور ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ازبکستان کے ساتھ سماجی اور معاشی تعلقات مزید مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے دورہ ازبکستان کی دعوت قبول کر لی۔ گورنر تاشقند نے لاہور میں مغل دور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی کو سراہا۔ اور کون بنے گا کرکٹ کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز پروگرام کا 5واں کوارٹر فائنل۔ پشاور کے قاری محمد داؤد 24.5 نمبر لے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ مردان کے قاری محمد علی واجد 24 نمبر لے سکے۔ پروگرام کرکٹ کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔